ہاں تو آیت الکرسی کو پڑھا تھا، اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن دیکھا تھا، اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہمیں بتائی گئی تھیں جو اس کی فضیلت کے سلسلے میں، اس کے امپورٹنس کے سلسلے میں، اور ایک حدیث واقعہ بھی بتایا گیا تھا شیطان کا. کسی کو یاد ہے؟ یس سر، مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے، تو وہ واقعہ کافی لمبا سا ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ کس طرح شیطان نے آ کر کے بتایا کہ آیت الکرسی کتنی اس کے نزدیک مطلب انسان کے نزدیک کتنی امپورٹنس ہے، وہ انہوں نے بتایا تھا. اس کے بعد تشریح ہم لوگ نے اسٹارٹ کر دی تھی، ابھی نہیں؟ نہیں یاد ہے کسی کو؟ چلو سر کیا؟ تشریح صحیح پڑھتے ہیں. ہم لوگ نے یہاں تک میرا خیال ہے تشریح بھی اسٹارٹ کر دی تھی، بعض کچھ تھوڑی بہت تشریح بھی پڑھ لی تھی پیج نمبر 10 پہ، لیکن آج یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یاد نہیں کہاں تک ہم لوگوں نے چھوڑا تھا. چلو محفوظ پڑھو تشریح سے. اوکے سر. تشریح. اس آیت میں اللہ تعالی کا جامعہ تعارف جامعہ نہیں، کر جامع. آیا. سر کیا؟ جامع. ہیڈ جامعہ فون یوز کیا کرو بیٹا، ہیڈ فون. جامعہ تعارف کر آیا کر کرایا گیا ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ اس کے ذات تمام کمالات سے متصف ہے، متفق ہیں اور تمام نقائص سے پاک ہیں، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. اس زمان میں اللہ ضمن میں تعالیٰ کی بس ایسی خوبیاں گنائے گئی ہیں جن میں کوئی اس کا ہمسر نہیں. ہمسر نہیں. ہمسر نہیں. پہلا سر یہ کیا لکھا ہے؟ الحی. الحی. ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا، گویا وہ موت سے بالا تر ہے، جبکہ دنیا کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے، پھر فنا ہونے والی چیزیں باقی رہنے والے کی برابر کیسی ہو بیٹا سکتی ہے؟ ریڈنگ تمہاری ابھی تک صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، کچھ بہت ساری غلطیاں آتی رہتی ہیں، تھوڑا پریکٹس کیا کرو ریڈنگ کی. بہت اچھی نہیں ہے ابھی ریڈنگ تمہاری، ٹھیک ہے، اور کوشش کیا کرو. ریڈنگ اردو کی صحیح نہیں اوکے. ہے. تو کہہ رہے ہیں تشریح میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا جامع تعارف کرایا گیا. انٹروڈکشن ہم لوگ کرواتے ہیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا. کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا ہے، تو اگر ان سوالات کے کسی کو جواب چاہیے تو وہ آیت الکرسی کو پڑھ کر کے جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو اس جامع انٹروڈکشن کرایا گیا ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ اس کی ذات تمام کمالات سے متصف ہے اور تمام نقائص سے پاک ہے. جتنی بھی اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جتنی بھی خراب چیزیں ہو سکتی ہیں، جو نقائص جو کمی ہو سکتی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اسی لیے وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی 10 ایسی خوبیاں گنائی گئی ہیں جن میں ان کا کوئی ہمسر نہیں. 10 ایسی کوالٹیز بتائی گئی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے کسی سے، اکیلا وہ ان ساری خوبیوں کا مالک ہے. ان میں سے پہلی چیز بتائی الحی، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور باقی رہنے والا ہے. ہم لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں سر. نہیں. آج تک کوئی انسان ایسا ہے جو آج تک رہا ہو؟ بھائی بہت پہلے زمانے میں تھا، بابر کے زمانے میں، وہ آج زندہ نہیں ہے. تو ہر کسی کو یہاں سے گزرنا ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے اس کے علاوہ نان لیونگ تھنگ ہو. ہر چیز کے اینڈنگ کا ایک وقت ہے، اسٹارٹنگ کا ایک وقت ہے اور اینڈنگ کا ایک وقت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے نہ اس کی کوئی اسٹارٹنگ تھی اور نہ اس کی کوئی اینڈنگ ہے. گویا کہ وہ موت سے بالا تر ہے، موت سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. جبکہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، پھر فنا ہونے والی چیز باقی رہنے والی چیز کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کے علاوہ جو دنیا کی ساری چیزیں ہیں وہ سب ختم ہونے والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ان کا مقابلہ وہ چیزیں بالکل نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ بالکل بھی جو ہے باقی رہنے والی نہیں ہے، اور وہ اس کی اینڈنگ اور وہ ختم ہونے والی ہے. دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں القیوم. پہلا بتایا الحی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا. القیوم خود قائم
رہ کر دوسروں کو قائم رکھنے والا. ایک تو خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے ہوئے ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو چیزیں دیتا ہے. ہمیں زمین دیا، آسمان دیا، سورج دیا، چاند دیا، یہ ساری چیزیں دی. دنیا کی ہر چیز اپنے وجود کے لیے کسی نہ کسی کی محتاج ہے. دنیا میں جو بھی چیز پائی جاتی ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے دوسرے چیزوں کی. ہم جب چھوٹے رہتے ہیں تو ہمیں والدین کی، امی ابو کی ضرورت پڑتی ہے. جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا اس کے علاوہ اور چیزوں میں بھی ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. علم سیکھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، علاج کرانے کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، گھر بنوانے کے لیے کسی انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کے اوپر. بغیر کسی دوسرے کی ہیلپ کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے. کوئی شخص چاہے کہ ہم خود سب کچھ کر لیں گے، ایسا کر سکتا ہے وہ؟ نو نہیں، سر. نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کبھی تعالیٰ نہیں. کی ذات ایسی ہے کہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ساری چیزوں کو نہ صرف کر سکتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگی کو بھی وہ قائم کیا ہوا ہے. تو دنیا کی ہر چیز اپنے وجود کے لیے کسی نہ کسی کی محتاج ہے، لیکن اللہ بے نیاز ہے، بلکہ وہی ہر ایک کا سہارا، ہر ایک کو سہارا دیتا ہے. پھر اللہ اور محتاج برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر انسان اور جو اللہ تعالیٰ ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو انسان سب کا محتاج ہے، یہ لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جہاں کہیں بیچ میں کچھ ڈاؤٹ ہوگا، کوئی سوال ہوگا تو بیچ میں ہی پوچھ لیجیے گا. اور زینب مرزا کیمرہ اوپن کر لیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی دوسری کوالٹی بتائی سر گئی. آواز نہیں آ رہی. باقی لوگوں کو سر مجھے بھی آواز نہیں آ رہی تھی، جب لیڈ لگا تو آ رہی ہے. سر آ رہی ہے آواز. آنا کو آ رہی ہے. چلیے لقب تمہارے پاس ہیڈ فون ہے، اسی لیے دقت ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہیڈ فون یوز کرو، تھوڑا زیادہ صحیح کلیئر رہے گی وائس. تیسرا جو پوائنٹ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ایک بات تو یہ بتائی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. دوسری بتائی کہ وہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی خود بھی کسی کا محتاج نہیں ہے اور دوسرے لوگ جو ہے اس کے محتاج ہیں. تیسرا بتایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس میں دو چیزیں تیسرے میں، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اونگ کسے کہتے ہیں کوئی بتائے؟ اونگ کسے سر کہتے ہیں؟ اباسی. اباسی ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے، نیند سے پہلے کی جو مرحلہ ہوتا ہے اس کو اونگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے اونگ کیا رہے، سو جاؤ. تو اونگ، اس کو نیند نہیں آتی ہے، نیند تو بہت دور کی بات ہے، اس کو اونگ تک نہیں آتی ہے. گویا ساری کائنات کا انتظام سنبھالنے کے باوجود نہ وہ تھکتا ہے اور نہ وہ سوتا ہے. اسی لیے تو کائنات کا سارا نظام اچھے ڈھنگ سے چل رہا ہے. یعنی اتنا سارا کام کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ تھک جاتا ہے. جیسے ہم لوگ کسی دن بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں تو ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ تھک جاتے ہیں. تھک جاتے ہیں. رات کو بڑی اچھی نیند آتی ہے. جب کبھی آپ کہیں ٹہلنے جاتے ہو، گھومنے جاتے ہو، خوب پیدل چلے ہوں، تب آپ کو تھکان ہو جاتی ہے اور رات کو اس دن جو ہے بڑی اچھی نیند آتی ہے، بہت اچھی والی. تو جب ہم لوگ تھک جاتے ہیں تو ہم لوگ کو نیند آ جاتی ہے، ہم لوگ کو تھکان ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. اتنی ساری پوری دنیا کو سنبھالنے کے باوجود اس کو کسی طرح کی کوئی تھکان، کسی طرح کی کوئی نیند، کسی طرح کی کوئی اونگ اسے بالکل بھی نہیں آتی ہے، اور اس کا اینگ اور نیند سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. چلو تنزیل آگے. یہ دراصل عیسائیوں کے عیسائیوں کے تصور کی تردید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7 دن آرام کرنے لگا. ہندوؤں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب تک خالق کائنات جاگتے رہتے ہیں، کائنات موجود اور روا دوا رہتی ہے، اور جب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ٹائم سے ریان تمہاری کلاس نہیں، 8th کلاس ہے. سو جاتے ہیں اور ان کی نیند طویل مدت کی ہوتی ہے. تو پر قیامت برپا ہو جاتی ہے. پھر جب برہما جی سو کر اٹھتے ہیں تو کائنات پھر سے موجود ہو جاتی ہے. قرآن کا یہ جملہ ان تمام خرافات کی تردید کرتا ہے. چنانچہ جو ذات اس طرح کی کمزوری
کمزوری اور عیب سے پاک ہے، دنیا کی دوسری چیزیں بھلا اس کے برابر کیسے قرار دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو بتایا کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو بتایا اس میں دو طرح کے لوگ اس سے پہلے موجود تھے. ایک تو عیسائی کرسچنس کو بولتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کرنے لگا. یعنی 7 دن میں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو 6 دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر وہ تھک گیا تھا تو وہ کیا کرنے لگا؟ آرام کرنے لگا. تو اس بات کو ریجیکٹ کیا گیا، اس بات کو نیگلیکٹ کیا گیا کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی طرح کی کوئی تھکان ہوتی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں اس دنیا اور آسمان کو بنایا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ 6 دن بنا کر کے 7ویں دن اس کو آرام کرنے کی ضرورت پڑی. کتنا بھی کام کرنے کے باوجود اسے کسی طرح کے آرام کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ایک تو اس تصور کی تردید کی ہے، اور دوسرا کیا ہے، ہندوؤں کے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب تک خالق کائنات یعنی اس دنیا کا جو بنانے والا ہے، جو رب ہے، جو خالق ہے، جو اللہ ہے، جب خالق جو ہے یعنی برہمہ جاگتے رہتے ہیں، کائنات موجود اور رواں دواں رہتی ہے، اور جب سو جاتے ہیں تو ان کی نیند طویل مدت کی ہو جاتی ہے، تو پرلے یعنی قیامت برپا ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب تک جگ رہا ہے تب تک یہ دنیا چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ جب سو جائے گا تو یہ دنیا قیامت ہو جائے گی. ایسا وہ مانتے ہیں، ہندوؤں کا یہ تصور ہے. تو اس کی بھی تردید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی ہے. پھر جب برہمہ سو کر اٹھتے ہیں تو کائنات پھر سے موجود ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو دوبارہ کائنات جو ہے وجود میں آ جاتی ہے. قرآن کا یہ جملہ ان خرافات کی تردید کرتا ہے. چنانچہ جو ذات اس طرح کی کمزوری اور عیب سے پاک ہے، وہ دنیا کی دوسری چیزیں بھلا اس کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کو کسی طرح کی کوئی نیند اور اونگ اسے نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو عیسائیوں کا جو ماننا تھا کہ تھک جاتا ہے تو اونگ آ جاتی ہے، اس کی بھی تردید کیا، اس کو بھی ریجیکٹ کیا. پلس ساتھ میں جو ہندوؤں کا جو تصور تھا، جو امیجنیشن تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سو جاتا ہے، یا بھگوان جو ہے جب سو جاتا ہے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور پھر جب جگتا ہے پھر دوبارہ سے دنیا ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ جانتے ہوں گے کہ آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا ان کے ہاں کئی جنم کا تصور ہے کہ اس جنم میں آپ مریں گے، پھر اگلے جنم میں کچھ اور ہو کر کے پیدا ہوں گے، آپ نے اچھے کام کیے تو اچھے انسان بن کر پیدا ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کی تردید کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے اور وہ سوتا ہے اور دنیا ختم ہو جاتی ہے پھر دوبارہ شروع ہوتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی طرح کی کوئی نیند اور اونگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلو حمزہ آگے. حمزہ چلو، ہاتھ کیا اٹھا رہے ہو؟ سر میں ایک اور بار ریڈنگ کر لوں؟ حمزہ کر رہے ہیں نا ابھی، چلو کرو. کریں؟ ہاں بیٹا. پڑھنا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہاں سے کرنا ہے نا، ماریں گے نا تم کو. ابھی تک کیا کر رہے تھے بھائی تم؟ سر اسکرین پہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر بتانا چاہیے نا سر کہاں پڑھ رہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، پوچھنا چاہیے تھا نا. اب جب پڑھنے کو کہا تب پوچھ رہے ہو. اب بک کیوں نہیں لے کے کیوں نہیں گئے تھے؟ بک تمہاری غلطی ہے، شرارت کرتے ہو. چلو زینب سر مرزا اس پڑھو. ٹائم بک نہیں آئی تھی. زینب مرزا. زینب مرزا مائک اوپن کرو تب پڑھو. کیسے کیسے بچے ہیں بھائی. کاشف چلو پڑھو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، ملکیت یعنی ہے، میم پہ اللہ زیر رہتا ہے. مالک ہے. فرحان کو کیمرہ اوپن کر لو. ملکیت ہے یعنی اللہ مالک ہے اور سب مملوک ہے. اللہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے، کوئی روک نہیں سکتا. پھر مالک اور مملوک دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے، تو پہلی کوالٹی بتائی کہ الحی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، دوسری کوالٹی بتائی القیوم وہ ہمیشہ قائم رہنے والا اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، تیسری کوالٹی بتائی کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اب چوتھی بات جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں انٹروڈکشن میں، کہہ رہے ہیں کہ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب اس کی ملکیت میں ہے۔ آپ جانتے ہیں زمین کے اندر بہت سارے خزانے ہیں، آسمان کی دنیا ایک بہت بڑی دنیا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر جو چیزیں بھی ہیں، وہ چاہے کوئی دھات ہو، وہ چاہے آئرن ہو، وہ چاہے سونا ہو، وہ چاہے پانی ہو، وہ چاہے آکسیجن ہو، وہ چاہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مالک ہے اور سب مملوک ہے، اللہ مالک ہے اور ساری چیزیں اس کے انڈر میں آتی ہیں، اس کے مملوک ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اونر ہوتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جس پہ اس کی اونرشپ ہوتی ہے، تو ساری چیزیں اونرشپ میں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ جس طرح چاہے ان کو استعمال کرے، کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر مالک اور مملوک دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مالک جو ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، جو ان ساری چیزوں کا اونر ہے، وہ اور جو چیز اونرشپ میں ہے، وہ دونوں چیزیں کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ انسان جو ہے پتھروں کی پوجا کرتا ہے، پیڑوں کی پوجا کرتا ہے، تو پیڑ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، پتھر جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جو اللہ تعالیٰ جس کا مالک ہے، وہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے برابر ہو سکتے؟ کوئی ان کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے، وہ اعلیٰ ہے، بہت برتر ہے، اور یہ ایک معمولی سی چیز ہے جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو چوتھی چیز بتائی کہ زمین و آسمان میں، اس یونیورس کے اندر، اس گلیکسی کے اندر، اس سولر سسٹم کے اندر، یا اس پوری یونیورس کے اندر جو چیز بھی ہے، ان ساری چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز بتا رہے ہیں منزل لذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو ان کے پاس سر کسی میں کی ریڈ کروں۔ سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرنے کے لیے اس سے پرمیشن لینی پڑے گی، یعنی اگر آپ کسی کی سفارش کرنا سمجھ رہے ہیں آپ کیا؟ پیروی کرنا، ریکویسٹ کرنا. ہاں، ریکویسٹ کرنا، پیروی کرنا، جیسے بہت ساری چیزوں میں کروائی جاتی ہے کہ بھائی یہ میرا اپنا آدمی ہے، اس کو معاف کر دیجیے گا، یا اس کا یہ کام کر دیجیے گا۔ تو یہ جو ریکویسٹ کی جاتی ہے، جو پیروی کی جاتی ہے، جو سفارش کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے دے۔ ہر کوئی نہیں ہے کہ نبی ہے، کوئی رسول ہے، وہ آیا اور اس نے جو ہے جب من چاہا جس کی من چاہی سفارش کر دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، وہی جو ہے پیروی کر سکتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے؟ جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے دے گا کہ آپ سفارش کیجئے، تو وہی سفارش کر سکتا ہے بس۔ جب اللہ سب سے بڑا حاکم ہے تو کوئی اس سے نہ باز پرس کر سکتا ہے، نہ ہی اس کے حضور کسی کی سفارش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کسی سے اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو، تو وہی سفارش کر سکتا ہے، اور وہ شخص بھی صرف اسی شخص کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے۔ جیسے کہا جائے گا کہ حمزہ صاحب آپ سفارش کیجئے محفوظ کے بارے میں، تو حمزہ ہی سفارش کر سکتا ہے اور صرف محفوظ ہی کے بارے میں کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور شخص آگے سفارش کرے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ حمزہ چاہے کہ محفوظ کے علاوہ کسی اور لوگوں کی بھی سفارش کر لے۔ تو وہی شخص سفارش کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے گا، اجازت دے گا، اور اسی شخص کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کو پرمیشن دے گا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی اگلی کوالٹی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ اب اس کے سلسلے میں اور ڈیٹیل تھوڑا سا بتا رہے ہیں۔ چلو سہانا پڑھو، سہانا ملک۔ یہ مشرکین کے تصور شفاعت کی تردید کی گئی ہے، تردید وہ کرنا، یہ کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا۔ تردید کی گئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اولیاء اللہ کے حضور اپنی بات منوا لیں گے اور وہ کچھ بھی کریں ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن فرمایا گیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کی اہمیت نہ کر سکے گا۔ مزید کی جس شخص کے مزید یہ حق کہ میں جس شخص اللہ کے حق میں چاہے گا مزید یہ کہ جس شخص کے حق میں اللہ چاہے گا اسی کے حق میں سفارش کی جائے گی،
اور جس معاملے میں اجازت ہوگی صرف اس معاملے میں سفارش قبول ہوگی۔ ترمذی اور بخاری کی روایت سے ترمذی اور بخاری کی روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترمذی اور قیامت بخاری کے کیا دن چیز بڑے ہے بڑے حمزہ؟ انعام۔ ترمذی اور بخاری کیا چیز ہے؟ سر کوئی ذات ہے؟ ذات ہے، اوہ سر حدیث کی کتاب ہے۔ سر حدیث کی ویری گڈ کتاب ہے۔ اقبال تم نے اپنا نام اقرا Yes, کب سے sir. رکھ لیا؟ تم نے اپنا نام اقرا کب سے رکھ لیا؟ اقرا جمال؟ چلو خیر، نام کچھ بھی ہو، چاہے اقرا ہو چاہے اقبال ہو، تم نے جواب بالکل صحیح دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کی کتابیں ہیں، مشہور کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، کئی بار ان کا نام اسلامیات کی کتاب میں آ چکا ہے اور آتا رہے گا۔ تو ترمذی اور بخاری کی روایت، چلو آگے پڑھو سہرا۔ قیامت کے دن بڑے بڑے انبیاء پریشان حال لوگوں کی سفارش سے معجزات کریں گے، لیکن اللہ کے ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر سجدے میں گر جائیں گے، پھر انہیں سفارش کی اجازت دی جائے گی اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ یہی وہ مقام ہوگا جسے مقام محمود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بخاری ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول چلو ٹھیک ہے ہے، تو کہ دیکھو انہوں کہہ نے رہے ہیں کہ رسول یہاں اللہ صلی مشرکین کے اللہ علیہ تصور وسلم سے شفاعت کی پوچھا تھا۔ تردید کی گئی۔ مشرکین کا کیا ماننا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اولیاء اللہ کے حضور اپنی بات منوا لیں گے۔ ان کو یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ لوگ حالانکہ مشرکین کیا، مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جن اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا جن اولیاء اللہ کی عبادت نہیں پکارتے ہیں، جن کے ہم مرید ہیں، وہ لوگ ہمیں بچا لیں گے قیامت کے دن۔ تو اس طرح کے تمام جو امیجنیشن ہے، جو تصورات ہے، ان کی جو ہے تردید کی گئی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی شخص آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی انسان کو بچا سکے۔ وہ کچھ بھی کریں گے ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی اس دنیا کے اندر کریں، ہم کسی کے اگر مرید بن گئے، ہم کسی کے اگر بھکت بن گئے تو آخرت میں وہ ہمیں بچا لے گا۔ لیکن فرمایا گیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کی ہمت نہ کر سکے گا۔ مزید یہ کہ جس شخص کے حق میں اللہ چاہے گا اسی کے حق میں سفارش کی جا سکے گی، اور جس معاملے میں اجازت ہوگی صرف اس معاملے میں سفارش قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دی ہے کہ سفارش وہی کر سکتا ہے جس کو اجازت ہوگی، اسی کے بارے میں کر سکتا ہے جس کے بارے میں اجازت ہوگی۔ ترمذی اور بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بڑے بڑے انبیاء پریشان حال لوگوں کی سفارش سے معذرت کر رہے ہوں گے۔ جب قیامت کے دن تمام لوگ پریشان ہوں گے تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام لوگوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ لیکن کوئی بھی ہمت نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی بات کرنے کی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ چنانچہ یہی وہ مقام ہوگا جسے مقام محمود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد آخر میں لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سجدے میں گر جائیں گے۔ فرحان کیمرہ اوپن کر لو۔ سجدے کیا کہہ رہے ہو محفوظ؟ سر میں پوچھ رہا تھا کہ یہ تعبیر اور تعمیر میں کیا انتر ہے؟ کس میں؟ تعبیر، تعمیر اور تعبیر۔ تیسرا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مجھ کو۔ سر تعبیر تعمیر دو سمجھ میں آیا، تیسرا تعبیر۔ تو دونوں تو ایک ہی بتا رہا ہو، تعبیر۔ دیکھو تعمیر ہوتا ہے کنسٹرکشن، جیسے ہمارا گھر تعمیر ہو رہا ہے، تعمیر ہونا مطلب بننا، کنسٹرکٹ ہونا، تیار ہونا، بلٹ جس کا معنی ہوتا ہے انگلش میں، کنسٹرکشن کا معنی ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے تعمیر، میم سے تعمیر۔ اور تعبیر ہوتا ہے کسی چیز کی کا معنی بتانا، جیسے خواب کی تعبیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ خواب میں آپ نے کیا دیکھا، اس کا کیا مطلب ہوا، تو یہ ہوتا ہے تعبیر کرنا، کسی چیز کو بتانا۔ تو یہاں مقام محمود سے تعبیر کیا ہے؟ یعنی مقام محمود کو بتایا ہے، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے مقام محمود دیا ہے۔ کسی چیز کا کوئی نام دینا، اس کو بھی تعبیر کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سر
यस सर मैं आखिरी वर्ड लिख के बता देता चलो लिख के बता दो। तो कह रहे बुखारी ही में हजरत अबू हुरैरा से मनकूल है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क़यामत के दिन आपकी शफाअत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफाअत के सबसे ज्यादा मेरी शफाअत सबसे ज्यादा उस शख्स के नसीब में होगी जिसने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। गोया शफाअत के मुस्तहिक सिर्फ मोमिनीन होंगे। तो सिर्फ जो ईमान वाले होंगे, मोमिन जो होंगे, वही लोग शफाअत के मुस्तहिक होंगे। ये तो कोई वर्ड है ही नहीं, ताइल। ताइल तो कोई वर्ड नहीं है उर्दू में। एक होता है तामील, अगर तुम तामील कह रहे हो तो किसी ऑर्डर को मानना, उसको कहा जाता है तामील। ठीक है। यस सर मैं वही कह रहा था। हाँ, तामील अगर कह रहे हो वो ऐसे लिखा जाता है, इसके बाद मीम भी रहता है, उसके बाद या रहता है, उसके बाद लाम रहता है। तामील, इसको ये कहा जाता है किसी के ओबे करना, किसी को मेरे हुक्म की तामील करो, यानी मेरे हुक्म को ओबे करो। समझ में आ गया? यस सर। अब समझ में आ गया? याद रखना, मैं तुमसे पूछूंगा बाद में भूल मत जाना, महफूज। ठीक है। ओके सर। तो ये जो है अल्लाह ताला की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो मोमिन होंगे। तो ये भी समझ में आ गया कि मोमिनीन के अलावा किसी और की सिफारिश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करेंगे। चलो आगे कौन रह गया? लिखा पढ़ो। सर मैं रीड करूँ? पढ़ो। 6 यालमु मा बैन अयदिहिम व मा खल्फहुम, वह उन लोगों के आगे पीछे के तमाम हालात व वाक़यात जानता है। इसका इल्म बेपनाह है, कोई चीज उससे उससे छिपी उसे छिपी हुई नहीं है। इसलिए कोई भी फैसला लेने में वह कभी गलती नहीं कर सकता, ना ही कोई इसके पकड़ से बच उसकी सकता है पकड़ से बच सकता है। उसकी पकड़ से बच सकता है, और ना ही वह किसी कोई गवाही या सबूत का मोहताज है। ठीक है। फिर दूसरे कैसे इसके बराबर हो सकते हैं? ठीक है। तो एक अगली क्वालिटी जो बताई है वो ये कि यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, कि वो उन लोगों के आगे पीछे के तमाम हालात व वाक़यात जानता है। उसका इल्म बेपनाह है, कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। जो भी चीज आगे होने वाली है या पहले हो चुकी है, चाहे वो एक पत्ता ही पेड़ से क्यों ना गिरा हो, उन सारी चीजों की नॉलेज उसके पास पहले से है। कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। इसलिए कोई भी फैसला लेने में वो कभी गलती नहीं कर सकता। हम लोग गलती कब करते हैं फैसला लेने? जब हमको चीजें पता नहीं होती। जब हमें सारी चीजें मालूम होती है तो हमसे गलत फैसला नहीं होता। तो अल्लाह ताला की जो जात है उससे जो है कोई चीज छुपी हुई नहीं है, और वो सारी चीजों को जानता है, आगे और पीछे की। अगले लेसन में आप लोग पढ़ेंगे ईमान बिल गैब के बारे में, वहां पे और तफसील से इस बात को बताएंगे कि क्या क्या वो चीजें हैं जो गैब कही जाती हैं, जो हमें नहीं मालूम और अल्लाह ताला को मालूम है। तो वो गैब को यानी तमाम चीजों को जानता है, ना ही कोई उसकी पकड़ से बच सकता है, और ना ही किसी की गवाही या सबूत का वो मोहताज है। फिर दूसरे कैसे उसके बराबर हो सकते हैं? तो जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला को कोई जाके गवाही देगा कि हाँ मैंने ये देखा है तभी वो फैसला करेगा, बल्कि वो सारी चीजों को ऑलरेडी जानता है। दुनिया के अंदर जब कोर्ट के अंदर फैसला होता है तो वहाँ गवाह की जरूरत होती है, सबूत की जरूरत होती है, क्योंकि जो जज है वो नहीं जानता है सारी चीजों को। जहाँ पे इंसिडेंट हुआ होता है वहां पे जज मौजूद नहीं होता है, तो उसको वो मोहताज है किस चीज का? कि उसको सामने गवाह लाए जाए, उसके सामने जो है सबूत को पेश किया जाए। लेकिन अल्लाह ताला क्योंकि सारी चीजों को जानता है, तो किसी गवाह और किसी सबूत की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है। यस सर। चलें आज यहीं तक रखते हैं, टाइम हुआ चला है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज जो पढ़ाया है पहले मैं वो नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आगे। ठीक है। ओके सर। अस्सलाम और वालेकुम सर। थोड़ा हम लोग स्पीड से चलेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम सर। थोड़ा स्पीड से चलेंगे, मतलब आज नहीं, जब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं अभी इस्लामियात में। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम